السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اوجا بورڈ کے بارے میں، جس کو اسپرٹ بورڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کو ٹاکنگ بورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بات کرنے والا لکڑی کا ایک بورڈ۔ جیسے کہ اس بورڈ کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بورڈ انسانوں سے اشاروں کی صورت میں بات کرتا ہے۔ یہ بات کرنے والی چیز کوئی اور نہیں بلکہ یہ روحیں یا شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین اس بورڈ پر کھیلنے والے شخص پر دلچسپی لے کر حملہ کرتے ہیں یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے پریشان کرتے ہیں۔ یہ پلین لکڑی کا بورڈ انگریزی کے الفابیٹ 0 سے 9 تک کے ہندسوں، چند علامتوں یس اور نو اور گڈ بائے جیسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دل کی شکل کے لکڑی یا پلاسٹک کے حصے پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو بورڈ سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اسے پرنچی کہا جاتا ہے۔ اوجا بورڈ کو ایک گیم کی صورت میں کھیلا جاتا ہے۔ پلانچی پر انگلیاں رکھ کر اسے کھیلتے ہیں تاکہ اپنے الفاظ شیاطین تک پہنچائے جا سکیں۔ جواب میں یہ شیاطین پلانچی کے ذریعے جواب دیتے ہیں یا کھیلنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ کھیل یورپ کے بچوں میں کافی مقبول ہے اور پھر اس کے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر بدروحیں انسان کے جسم اور گھر میں داخل ہو کر اس کے ہر قسم کے غلط کام کرواتی ہیں۔ اس میں لوگوں کا قتل کرنا بھی شامل ہے۔ تاریخ کی بات کریں تو 11ویں صدی عیسوی میں اس بورڈ سے چین میں روحانی علاج کیا جاتا تھا۔ اس بورڈ کو کمرشل طور پر الیجا بورڈ نامی امریکن لائر نے 1 جولائی 1890 کو متعارف کروایا۔ اوجا بورڈ عیسائیوں کے پادریوں کے مطابق روحوں سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا اس سے دور رہنا چاہیے۔ جبکہ بعض لوگ اس کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ انسانی شخصیت میں بہتری لانے کا ایک سبب ہے اور اس کا روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پر سائنسدان اس پہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ سائنس اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز پر یقین نہیں کرتی۔ سائنس کے مطابق اوجا بورڈ صرف ہپنوٹزم جیسا ایک عمل ہے جس میں انسان اپنی سینسز میں نہیں رہتا، مگر بعض لوگوں نے لائیو ایونٹ کے ذریعے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس گیم کو کھیلنے والے اپنے سینسز میں رہتے ہیں بلکہ شیطانی طاقتیں ان پر حملہ کرتی ہیں یا ان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اور ہم اگر مذہبی طور پر دیکھیں تو جنات اور شیاطین سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا کوئی چیلنج کرنا یا اس کو مذاق کے طور پر لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ شیاطین ہمیشہ سے انسانیت کا دشمن ہے اور وہ اپنے شیطانی چیلوں سے انسانوں کو راہ راست سے بھڑکانے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے۔ جس جگہ پر آپ اس کے چیلوں کو خود آنے کی دعوت دیں گے وہاں وہ اپنا مقصد پورا کیے بنا نہیں جائیں گے۔ جہاں وہ انسانوں کو گمراہ کرنا اور اسے کفر کی حالت میں ہی مار دینا ہے۔
اس لیے مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی بھی گیم کھیلنا یا اس طرح کا چیلنج لینا حرام ہے۔ خاص کر کے بچوں پر نظر رکھیں، کہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں تو نہیں ملوث۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا اور نیچے دیے ہوئے گھنٹی کے آپشن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیو مل سکیں۔